نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج مسلم شریف کی دو حدیث ہیں، ان کی انشاءاللہ سماعت ہوگی 4713 اور 4714، یعنی 4713 اور 4714 لگاتار دو نمبر ہیں، اور راوی دونوں کے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی جو حدیث ہے اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی صوبے کا حکمران بنا دیں یا گورنر بنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا ابو ذر، تو ایک کمزور انسان ہے، اور یہ جو امارت ہوتی ہے یا حکمرانی ہوتی ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے۔ قیامت والے دن یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بنے گی، مگر اس شخص کے لیے نہیں جس نے اس کا حق ادا کیا ہو اور اس کی ذمہ داری پوری کی ہو۔ اور دوسری جو روایت ہے اس میں آپ نے خود فرمایا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو ذر، میں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ تیرے لیے بھی پسند نہیں کرتا، تو کبھی بھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں، دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کا والی بننا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت اور حکومت، جس کے پیچھے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، نسلوں کی دشمنیاں چلی رہتی ہیں صرف حکومت کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے، امیر بننے کے لیے۔ آج کا تو خیر حکمران ہے، امیر تو نہیں ہے، تو اس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت اور شرمندگی اس کا باعث بنے گی۔ یہ جو ذمہ داری ہے یہ بہت ہی مشکل ذمہ داری ہے، بہت مشکل ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے تو کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پوچھ تو عمر سے ہوگی نا۔ یہ جو حکمرانی کے پیچھے ہم بھاگے پھرتے ہیں، اگر کسی کو مل جائے تو اس کی ذمہ داری وہ پوری نہیں کرتا تو اس کا تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا۔ یہاں تو وہ اپنے مزے کر لے گا، یہاں تو اپنی وہ 4 دن کی جو زندگی انجوائے کر لے گا، لیکن جو اس کا وبال ہوگا وہ قیامت والے دن وہ پچھتائے گا، ندامت اور رسوائی کا باعث بنے گی۔ اور اگر ہم برکت کے لیے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کا ایک واقعہ ذکر کر لیں، سب کو زیادہ پتہ ہی ہے لوگوں کو، لیکن میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو نہیں پتہ ہوگا، کہ ایک دن آپ کی عادت مبارک تھی رات کو گشت کرنے کی، گشت کر رہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے پاس بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں، اور اس نے ہنڈیاں چڑھائی ہوئی ہے آگ کے اوپر۔ تو آپ نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بھوک کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا کہ ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہو؟ تو اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، دلاسا دینے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے کہ گرم ہو جائے گا تو پک جائے گی ہنڈی، تمہیں کھلاتی ہوں کچھ، لیکن ہنڈی میں ہے کچھ نہیں ہے۔ تو عورت کہنے لگی کہ میں قیامت والے دن اپنے امیر المومنین کا گریبان پکڑوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ امیر المومنین یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین کو تمہارے حال کی خبر نہیں ہے تو وہ کیسے تمہاری مدد کریں؟ اس عورت نے جو جواب دیا ہے جو وہ آج کے حکمرانوں کے لیے ایک عبرت ہے اگر حاصل کر سکے۔ اس نے کہا جب اسے ہمارے حال کی خبر ہی نہیں ہے تو وہ حکمران کیوں بنا ہے؟ آپ اسی وقت بھاگے، ساتھ غلام تھا وہ بھی گیا، اپنے بیت المال سے ایک جنس نکالی یا بوری میں ڈالا کھانے کا سامان اور کندھے پہ اٹھانے لگے۔ تو غلام نے کہا آقا میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا قیامت والے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ آپ وہ سامان لے کے آئے، آپ نے خود آگ جلائی
اور وہ غلام کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا تھا اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، آپ نے کوئی چیز تیار کی اور ان کو کھانے کے لیے دی تو بچے کھا کے کھیلنے لگے، ہنسنے لگے، تو آپ نے کہا کہ پہلے میں نے ان کو روتا دیکھا تھا، اب ہنستا دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو حکمرانی ہوتی ہے یا یہ جو حکومت ہوتی ہے، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، انسان کے جہنم میں جانے کا یہ باعث بن سکتی ہے اگر اس نے اپنی رعایا کی خیر خواہی نہیں کی، اگر اس نے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اگر اس نے ناانصافی کی۔ ناانصافی کی تو ہم سمجھتے ہی نہیں نا کہ ناانصافی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے دفتروں میں جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی یہ حدیث سن لیں تو شاید اللہ کرے کسی پہ اثر ہو جائے کہ چند دن کی جو افسری ملی ہوئی ہے اس پہ ایسے اتراتے ہیں کہ لوگوں کو ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی ان کو ہمت کر لے، ان کو روکے ان کے غلط باتوں کی وجہ سے یا ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، تو ایک گروپ جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اسے تنگ کرتے ہیں، اسے تانے مارتے ہیں، اس کے کام میں نقص نکالتے ہیں۔ اگر فرض کرو کہ کام روز بندہ غلط کرتا ہے، اگر روز ہی غیر حاضری کرتا ہے، چھٹیاں کرتا ہے اپنے کام سے، اور جس نے کو ان کے بات ٹوک دی ہوگی، ان کو غلط بات سے روکا ہوگا، اگر ایک دن کو غلط کام کر دے تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جو ناانصافی جو ظلم ہے جو یہ اس کا پتہ تو قیامت والے دن چلے گا نا۔ آپ نے ویسے تو نہیں فرما دیا کہ یہ ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگی قیامت والے دن، آپ نے صحابی سے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ خدا نے اگر کو عہدہ دیا ہے تو جو ہمارے تابع لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ اگر ہمارے پاس 10 15 20 یا 50 لوگ، میں چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں، بڑے لیول کی بات کرنے کو فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ تو سارے حالات ختم ہو چکے ہیں۔ اور کسی کو چھوٹے لیول کی کوئی حکمرانی ملی ہے 10 20 50 100 لوگوں کو، تو وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، سب کو ایک نظر سے دیکھے۔ اگر کوئی سہولت دینی ہے تو سب کو دے، اگر سختی کرنی ہے تو سب کے ساتھ کرے۔ اگر وہ ایک یا دو یا چار کو جو اس کے کوئی لاڈلے ہوتے ہیں، عام طور پہ ہمارے دفتروں کا یہ ماحول ہے کہ 2 4 گروپ بنا لیتے ہیں کھانے پینے کا اکٹھا، تو ان پہ پھر کوئی پابندی نہیں ہوتی، ان کے آنے جانے پہ، ان کے کام کرنے پہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا، اور جو کام کرتے ہیں، جو ٹائم پہ آتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں۔ یہ میں بڑے چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ شاید کوئی یہ سن لے اور کسی کے دل پہ اثر کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا، اور ہم بھاگ بھاگ کے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں کہ مجھے چاہے چند دن کے لیے لیکن مجھے افسری مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے آنے پہ کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ہمارے جو دفتروں میں حالات ہیں کہ اگر صاحب کے لیے کوئی اسلام نہ کرے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، یہ بڑے نازک معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حدیث پاک کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔